اچھا سر، امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، امریکہ نے جو پابندی لگائی ہے یہ دوبارہ ہماری خودداری میں انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں ڈرون نہیں چاہیے. میرا ملک، میرا قانون، میرا اختیار اور میری عوام جو مانے گی میں وہ کروں گا. یہی لیڈر آپ کو سمجھا گیا تھا، ہمارا قائد عمران خان یہی آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ حلال کماؤ، اپنا کھاؤ اور سر جھکا کے مت جیو، غلامی کی زندگی مت جیو. آپ لوگوں نے، پی ڈی ایم نے اور ان کے اسرائیل اور یہود نصارہ کے غلاموں نے ہمارے لیے نقصان یہ کریٹ کر دیا کہ ہمیں خودداری سکھائی نہ. جب ہم نے خودداری نہیں سیکھی تو یہ نقصان آپ کو ہوا، اور اب بھی ہم اس کو فلی کنڈیم کرتے ہیں. ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے میزائل پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے دفاع کے لیے ہیں. ہمارا میزائل پروگرام جو ہے وہ دفاع، ہمارا ریلیجن ہمیں الاؤ کرتا ہے، اور ملکوں کی خودداری اور ملکوں کا دفاع. امریکہ اگر ایٹم بم رکھ سکتا ہے تو میں بھی رکھ سکتا ہوں. انڈیا اگر میزائل رکھ سکتا ہے تو مجھے بھی رکھنے کا اختیار ہے. اگر کینیڈا اپنا دفاع کر سکتا ہے تو مجھے بھی دفاع ہونا چاہیے، اور یہ تو ملکوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جو 4 کمپنیوں کا جو ہے یہ بیسیکلی ایسے نہیں ہوا جی. ایسے ہوا جب ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے کہ سل دمری سردار دنمری، سو مر جائے سردار نہ مرے. بیسیکلی اس ملک میں اب سردار نہیں ہے. آپ لوگ ایک بہت بہترین قوم ہے، ٹیلنٹ سے بھرپور. اللہ رب العزت نے آپ کو معدنی ذخائر بھی دیے ہوئے ہیں، مالی شعور بھی دیا ہوا ہے، مگر آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے. جو ایک لیڈر تھا وہ چونکہ اب شیر بھی اکیلا ہو جائے اور کتے بھی اس کو پڑ جاتے ہیں، تو وہ ایک شیر کو انہوں نے اندر کر دیا. اب یہ لوگ باہر رہے. آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے، آپ کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہے، سینسیبل وزیر خارجہ نہیں ہے، ربڑ اسٹیمپ ہے. آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ میرے خیال سے ایک یونین کونسل چلانے کے قابل آدمی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو نہ بات کرنی آتی ہے. جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کہیں سے فون آ جاتا ہے، وہ فون بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں. وہ پرچیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. بیسیکلی ایبسولوٹلی ناٹ جو کہنا تھا، یا عمران خان نے جو پہلے سے کہا ہوا تھا، وہ آپ کا عمل جو ہے وہ پہلے دکھا دیتا ہے. جب وہ اس نے کہا تھا کہ میں ڈرون نہیں مانوں گا تو دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس نے ڈرون چلایا ہو. اب شہباز شریف کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بسم اللہ کرو جی، تم پابندیاں لگاؤ، ہم بنائیں گے، اور ہم 6 مہینے میں نیا میزائل بنائیں گے خوددار کو. مگر چونکہ آپ بھکاری بھی نہیں ہو، اب بھکاری کی جگہ بھی آپ وہ بالکل ہی پتہ نہیں کون سی کیٹیگری ہے اس کے آگے، وہ اس پہ ہم چلے گئے ہیں. ملک کو وہاں لے کے چلے گئے ہیں. فورن ریزروز ہمارے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جس طرح خلائی مخلوقیں ہمیں آبزرو کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح کم بخت لیڈرز کو میں یہ کہتا ہوں پی ڈی ایم والوں کو کہ آپ لوگوں کے جتنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں تو ان کے آگے تو آپ حمام میں ننگے ہو، کہ آپ کے سارے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی واگیں وہاں سے چھیڑتے ہیں، آپ کو وہاں سے ہلاتے ہیں، تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ وزیر خارجہ نہ ہونا، وزیر اعظم کا ڈمی ہونا، فارم 47 والا ہونا، یہ اس کا نتیجہ ہے. مگر انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہمیں غالب گمان ہے کہ عمران خان آئے گا، اور ہم یہ سب چیزیں دوبارہ اپنی عزت نفس، اپنے ملک کا وقار، کھویا ہوا وقار، یہ سب ہم واپس لیں گے. اور اس کے لیے ہم اکٹھے ہیں. ہم اس پہ ہم کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف نہیں ہے. پاکستان از فرسٹ، اس کے بعد پارٹیاں ہم لے کے چلیں گے. اچھا سر، یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، بہت زیادہ ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا اور اسٹریم میڈیا پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ سے خود کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کہتے ہو جی فلاں آدمی نے گھر کے بڑے علاقے کے بڑے بدماش کا نام لے تو اس نے یہ کیا ہے. یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا اس میں جی کوئی کام نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی ہم اور جو بائیڈن یہ الگ الگ پیجز پہ تھے. وہ نہ خان کے ساتھ فون پہ بات کرتا تھا، اور ہمارے خان کی بھی کیا شان تھی کہ وہ کہتا تھا تم نے مجھے کال نہیں اٹھائی تو اللہ دے والے میں نے فون اٹھا لی. تو یہ بیسیکلی جو تسلسل ہے یہ جو بائیڈن کا تسلسل ہے. اگر کہ ہم کہیں کہ یہ ٹرمپ کا نے حکومت ٹیک اوور کر لی ہوتی اور وہ کرتا تو ہم کہتے کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے. حالانکہ ہم اب بھی نہیں کہتے کہ ٹرمپ ہمارا چاچا مامے کا پتر ہے یا جو بائیڈن. وہ گورا ہے اور اس کے اپنے اہداف ہیں. اسلحہ بیچ کے دنیا میں پیسہ کمانا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، یہ ان کا 500 سال سے کاروبار ہے. جس کا کاروبار ہی اسلحہ بیچنا ہو وہ آپ کو کسی کا دوست، وہ جنگ کا دوست ہوتا ہے. تو لہٰذا ٹرمپ کے آنے سے بھی ہمیں کوئی خاص خوش فہمی نہیں ہے. یہی تو بات میرے لوگوں، آپ اس بات کو سمجھو. مجھے تو بعض ٹائم دکھ ہوتا ہے اپنے ورکرز کے بارے میں کہ 28 سال عمران خان نے آپ لوگوں کے ساتھ ضائع کیے ہیں، خدا نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران تو آپ کو یہی کہتا رہا ہے کہ خودداری لو،
ہمیں نہ ٹرمپ کے ساتھ کے کہنے پہ آزادی چاہیے، نہ جو بائیڈن کے کہنے پہ آزادی چاہیے. وہ تو یہی کہتا تھا نا کہ کیوں آپ نے لیٹر بھیج کے میری گورنمنٹ ختم کی. اب پلیز خدا کو مانو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا انتظار نہ کرو، میرا انتظار نہ کرو. آپ لوگ نکلو اور اپنے عمران خان کو خود نکلواؤ کہ کل اس کے اوپر یہ کہنا نہ ہو کہ ٹرمپ نے نکلوایا ہے. ٹرمپ کے ساتھ اگر عمران ٹرمپ کے کہنے پہ نکلتے ہیں تو بخدا میرے لیے یہ بھی بڑی بے غیرتی کی زندگی ہوگی. اور جتنی کمپرومائز کی عادت ہے یہ اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کریں گے. کیونکہ دیکھیں بھکاری، اگر میں آپ سے فیورڈ ہوں تو وہ پھر مجھے اس کو فیور کو پے بیک کرنا پڑے گا. لہٰذا ہماری قوم کو خود کھڑا ہونا پڑے گا. ہم بالکل بھی یہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. ہماری وجہ سے اب انشاءاللہ پاکستان ویسے ہی ہوگا کہ ہم آپ کو $200 بلین ریزرو میں دیں گے جب ہم حکومت میں آ جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.